وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیان، یہ جو ہے جو آپ نے بھیجی ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ سمجھائیں ذرا، مینا کے اندر جو 4 رکعت نماز پڑھنا عثمان رضی اللہ عنہ کا، اجی یہ قصر نماز کی بات ہے نا۔ اصل میں یہ بات قصر نماز کی بات ہے، یہ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مینا میں 4 رکعتیں پڑھی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 رکعتیں قصر پڑھی ہیں۔ جی مسدد نے حفص بن غیاث سے مزید یہ بھی کہا، یہ راوی حدیث ہے نا مسدد بن مسرخد، یہ امام ابو داود کے استاد ہے نا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ حفص بن غیاث سے مزید یہ بھی کہا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کہ وہ ابتدائی دورہ خلافت میں قصر کرتے رہے، پھر آخر میں وہ پوری پڑھنے لگے تھے جی۔ اور امام مسدد نے یہاں سے ابو معاویہ سے یہ اضافہ کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر تمہاری راہیں مختلف ہو گئی اور مجھے 2 رکعتیں جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں 4 رکعتوں سے بہتر معلوم ہوتی ہیں جی۔ یہ ہے اصل میں بات کہ یہ قصر نماز کی بیان بات ہو رہی ہے۔ آگے آمش نے کہا مجھے معاویہ بن قرہ نے اپنے بزرگوں یعنی اساتذہ سے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی 4 رکعتیں پڑھی تو ان سے کہا گیا کہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ پر عیب لگاتے ہیں پھر بھی 4 پڑھتے ہیں، کہنے لگے اختلاف کرنا برا کام ہے۔ اچھا یہ تو بات ہے، لیکن یہ عثمان رضی اللہ عنہ والا معاملہ کہ وہ مینا میں 4 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی کہ نماز قصر پڑھنی ہے سفر میں یا قصر کرنی ہے، نماز مکمل پڑھنی ہے سفر والی یا قصر کر کے پڑھنی ہے 2 رکعتیں، 4 رکعت والی نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں، تو یہ اختلاف ہے نا، یہ تو شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ جی قصر بھی کی جا سکتی ہے، البتہ قصر افضل ہے اور مکمل پڑھنا یہ بھی درست ہے۔ وہ سورۃ النساء کی آیت کریمہ سے بھی استدلال کرتے ہیں نا، تو لیکن میری تحقیق اس بارے میں یہ ہے کہ راجح اور درست یہی ہے کہ سفر کے اندر آدمی قصر پڑھے جی، بلکہ میں تو قصر کو فرض سمجھتا ہوں۔ میرا اس پر جواب بھی تفصیلی موجود ہے ایڈمن صاحب کے پاس جی، کہ سفر میں قصر کرنا یہ ضروری ہے جی، اس پر دلائل بھی موجود ہیں جو میں نے تفصیلی جواب دیا ہوا ہے، ایڈمن صاحب کے پاس انشاءاللہ موجود ہے، کسی کو ضرورت ہو تو انشاءاللہ وہ لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسن بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے جی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کی آوازیں دنیا آخرت میں ملعون ہیں، نعمت یعنی خوشی کے موقع پر باجے اور مصیبت کے وقت رونے یعنی نوح کی آواز۔ کہتے ہیں کیا یہ حدیث درست ہے؟ جی سند حسن ہے اس کی، مسند بازار وغیرہ کے اندر یہ روایت آتی ہے صوتان ملعونان یہ لفظوں کے ساتھ ہے، سند حسن ہے۔ تو اس پر تو میں نے الحمدللہ جواب تحریر میں بھی لکھا تھا ایک گروپ کے اندر، پھر وہ تحریر جو ہے وہ کئی گروپوں کے اندر بھی نشر کی گئی تھی، تو اس کے علاوہ میرے واٹس ایپ چینل پر بھی، اور ایک بھائی ہیں ہمارے انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ تو برحال یہ حسن روایت ہے انس رضی اللہ عنہ جو ہے نا، 2 آوازیں ملعونان صوتان ملعونان، ہاں جی یہ حسن روایت ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔